الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ آخرت۔ اس کے اندر ہم مختلف موضوعات پر، ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ آخرت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ آخرت کہتے ہیں بعد میں آنے والی چیز کو۔ تو چونکہ اس دنیا کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا، تو اسی کے قیام کو آخرت کہتے ہیں۔ چونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد آ رہی ہے، اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ آخرت کا جو لفظ ہے، اسی مادہ سے مختلف الفاظ بھی آتے ہیں۔ ایک ہے آخر، آخر، اخیر، تاخیر۔ تو یہ مختلف جو الفاظ ہیں، ان سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آخرت کا معنی ہے بعد والی زندگی، یعنی دنیا سے ہٹ کر ایک دوسری زندگی جو آئے گی، اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ آخر کا معنی ہوتا ہے کوئی دوسری چیز، اور آخر کا معنی ہوتا ہے اخیر۔ ان میں بہت ہلکا سا فرق ہے۔ خاء پہ اگر زبر ہو، اس کا معنی ہے دوسری چیز، اور خاء پہ اگر زیر ہو، اس کا معنی ہوتا ہے اخیر، یعنی یہ آخر، اسی سے آخرت ہے۔ اور اخیر، یہ لفظ بھی ہم بہت استعمال کرتے ہیں کہ اخیر ہو گئی، مطلب یہ انتہا ہو گئی۔ تو اسی سے آخرت ہے، جب دنیا کی انتہا ہو جاتی ہے وہی آخرت کہلاتا ہے۔ اور تاخیر، ہم اکثر بولتے ہیں کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے، مطلب یہ ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد آئے، چونکہ آخرت بھی بعد میں آئے گی، تو اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آخرت کا معنی جو ہے، اسی لفظ سے مختلف الفاظ اور بھی آتے ہیں، جس سے ہم اس کے معنی کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آخرت شریعت کے اندر، یا اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے آخرت کی، یہ تو لغت کے اندر ہے کہ بعد میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے ایک دنیا میں نظام بنایا۔ اس دنیا کے نظام کی انتہا ایک معین وقت پر ہو جائے گی۔ اس کے بعد انسانوں کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کو کہا جاتا ہے آخرت، جس میں جنت یا جہنم کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ آخرت کا متضاد کیا ہے؟ آخرت کا متضاد یہ دنیا ہے۔ آخرت بعد میں آنے والی چیز اور دنیا قریب کی چیز۔ چونکہ اب یہی اس سے قریب ہماری کوئی اور دنیا نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، اس لیے جس زندگی میں ہم موجود ہیں، جس جہان میں ہم موجود ہیں، اس کو دنیا کہا جاتا ہے، چونکہ یہ قریب کی چیز ہے، اور دوسری آنے والی زندگی بعد والی چیز ہے، اس کو آخرت کہہ دیا گیا۔ آخرت کب اور کیسے آئے گی؟ آخرت کا کوئی متعین وقت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا ایک متعین وقت ہے، لیکن انسانوں کے لیے، تاکہ انسان اپنی زندگی گزاریں، کسی تذبذب کا شکار نہ ہو، پریشانی کا شکار نہ ہو، یا کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہیں، اور یہ یقین رکھ کے زندگی گزاریں کہ یہ زندگی ایک دفعہ ختم ہو جائے گی۔ تمام انسانوں کے لیے، تمام ذی روح کے لیے، جتنی مخلوقات ہیں، ان کا ایک آخری دن ہے جب یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا، پھر دوسری زندگی آئے گی۔ لیکن کب آئے گی؟ آئے گی صحیح، اس کی کچھ علامتیں ہیں، لیکن متعین مقرر وقت انسانوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ کیسے آئے گی؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جب حالات ایسے ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ جب دنیا کے اندر عدل، انصاف، نیکی یہ ختم ہو جائے گی، جب ظلم، تمام قسم کی زیادتیاں یہ آ جائیں گی، اور ان کی جگہ جو اچھائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آخرت اور یہ دنیا کا نظام جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، اور آخرت قائم ہو جائے گی۔ آخرت میں انسانوں کا انجام کیوں ہوگا؟ آخرت کے اندر دو طرح کے طبقات ہوں گے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، اور دوسرے کو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔
آخرت کے دن کی کامیابی یا ناکامی صرف انسان کے اعمال پر نہیں ہے، اس میں اعمال کا بھی عمل دخل ہے، لیکن زیادہ اللہ کا فضل شامل حال ہے، کیونکہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی پوری زندگی کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اللہ کے ہاں کوئی ایک نیکی بھی ایسی ہوئی جس کے ذریعے انسان کی ساری برائیاں ختم ہو گئی، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے لیے کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے کہ کتنی نیکیاں کی جائیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے فضل کو انسان اس کا طلبگار رہے تو وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ آخرت کیوں آئے گی؟ یہ ایک تو قرآن عزیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراحت سے فرمایا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، اور ہمارے بنیادی عقائد میں بھی چیز ہے کہ آخرت کے عقیدے کو تم نے ماننا ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل ہے۔ یہ تو ہم شریعت کی روح سے، اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے مجبور ہیں کہ ہم مانیں، لیکن آیا کہ عقل ہمارے اس عقیدے کی تائید کرتی ہے یا تردید کرتی ہے؟ تو عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آخرت قائم ہو۔ اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو انسان انصاف چاہتا ہے، اور اللہ قرآن عزیز کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کو انصاف پسند ہے، عدل پسند ہے، اور عدل سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسانوں سے عدل اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کے لیے ایک ایسا نظام بنائے ہوئے ہیں جس میں اللہ انصاف کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر یہ دنیا کی زندگی ہو، آخرت کی زندگی نہ ہو، ایک بندہ ہے وہ سینکڑوں لوگوں کو مثال کے طور پہ قتل کر دیتا ہے، تو ہماری عدالت، ہمارا قانون، ہمارا ضابطہ یا ہمارے فیصلے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتے ہیں کہ بدلے میں اس بندے کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس کو قتل کیا گیا، اس نے 100 بندوں کو قتل کیا، تو ایک کے بدلے میں ایک جان چلی گئی، باقیوں کا حساب کہاں سے لیا جائے گا؟ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے جتنے انسان کے نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، ان کا حقیقی انصاف دنیا میں انسان کو نہیں مل سکتا۔ تو ایک ایسا جہان ہونا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو انصاف دے دیں۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا ہے، اور انسان اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں، کچھ صحیح راستوں میں ہیں، کچھ غلط راستوں میں ہیں، کچھ درمیانے راستوں میں ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ تو جب مختلف قسم کے لوگ ہیں اور کچھ اپنی خواہشات کو دبا لیتے ہیں، حرام لقموں سے بچ کر جو اس کی گھر کے اندر حلال رزق ہے اس پر کفایت کرتے ہیں، کچھ لوگ ڈکیٹیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو گناہوں سے بچنے والا یا ڈکیٹی چوری سے بچنے والا یا فراڈ سے بچنے والا کیوں بچتا ہے؟ اس کے بازو میں طاقت نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، یا اس کی سمجھ پوری نہیں، یہ بھی وجہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں مجرم نہ ٹھہرے، کسی کا حق اس کے ذات کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ جب ایک بندہ بہت محتاج زندگی گزارتا ہے، دوسرا بالکل بے باک ہو کر زندگی گزارتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں فرق کی کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ جس طرح کسی کی اولاد ہو، کسی کا شاگرد ہو، تو ایک روٹین کا کام کرتا ہے، استاد کو خوش کرتا ہے، یا والد کی ساری باتیں مانتا ہے، والد کو خوش کرتا ہے۔ دوسرا کبھی آتا ہے، کبھی نہیں، کبھی سبق یاد کیا، کبھی نہیں۔ تو استاذ کا جو ذہن ہے یا والد کا جو ذہن ہے، تو وہ بھی اپنے دونوں بیٹوں میں یا دونوں شاگردوں میں استاد فرق ملحوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں میں فرق ملحوظ رکھتے ہیں۔ یہ عین عقل کا تقاضا ہے کہ آخرت کا قیام ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ہمیں آخرت کا تصور دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی اور ہمارے عقیدے کا اس کو جز بنا دیا۔ آج کا ہمارا لیکچر اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں۔